یہ کہانی ہے نادیہ کی، جس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ نادیہ کا شوہر بہت ہی سادہ اور نرم مزاج انسان تھا۔ نادیہ اپنے شوہر کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی کسی ہینڈسم اور امیر انسان سے ہوتی، مگر نادیہ کی ماں نے اس کی شادی نادر سے کروا دی۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ نادیہ کہتی ہے کہ میں اس کو اتنا پریشان کر دوں گی کہ وہ مجھ سے جھگڑا کر کے مجھے گھر سے نکال دے گا اور مجھ پر کوئی الزام بھی نہیں آئے گا۔ وہ ہر وقت باہر کا کھانا کھاتی اور فرمائشیں کرتی رہتی۔ وہ اپنے گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی اور ہمیشہ باہر سے ہی کھانا منگوا کر کھاتی اور اپنے شوہر سے الگ الگ فرمائش کرتی رہتی۔ نہ وہ گھر کا کوئی کام کرتی، نہ وہ کسی کو جواب دیتی۔ ایک دن اس نے ایک مہنگا سونے کا سیٹ پسند کیا اور اس نے اپنے شوہر سے ضد کی کہ مجھے یہی سیٹ دلوا دو۔ اس کے شوہر نے کچھ پیسے جمع کیے ہوئے تھے اور وہ اسے یہ سیٹ دلوا دیتا ہے۔ سب اسے کہتے ہیں کہ تم بڑے نصیب والی ہو کہ تمہارے شوہر نے تمہیں بہت اچھا سیٹ دلوا دیا۔ نادیہ کہتی ہے کہ اس نے تو فوراً سیٹ دلوا دیا اور نہ کوئی جھگڑا کیا اور نہ کچھ کہا۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں تو نادیہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ ڈریسز چاہیے، مجھے کچھ ڈریسز دلوا دو۔ اس کا شوہر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کل ہم شاپنگ پہ چلیں گے۔ جب وہ اسے دکان میں لے کر جاتا ہے تو نادیہ جان بوجھ کر مہنگے مہنگے ڈریسز پسند کرتی ہے اور بہت سارے ڈریسز لے لیتی ہے۔ جب وہ گھر آتی ہے تو سوچتی ہے کہ اب میرا شوہر مجھ سے جھگڑا کرے گا اور میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی، لیکن اس کا شوہر اسے کچھ بھی نہیں کہتا، بلکہ خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا تم نے شاپنگ کر لی۔ نادیہ ہر وقت سوچتی رہتی ہے کہ میں ایسا کیا کروں کہ میرا شوہر مجھ سے جھگڑا کرے اور میں یہاں سے چلی جاؤں۔ وہ سوچتی ہی رہتی ہے کہ اس کا شوہر گھر آ جاتا ہے۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں یہاں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے اب الگ گھر چاہیے۔ نادیہ کا شوہر اسے کہتا ہے کہ میں الگ گھر کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، ہمیں یہی رہنا ہوگا۔ نادیہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے مجھے الگ گھر لے کے نہیں دیا تو میں یہ گھر چھوڑ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی امی کے گھر چلی جاؤں گی۔ نادر کہتا ہے کہ تم سمجھنے کی کوشش کرو، ہم الگ گھر نہیں لے سکتے۔ نادر بہت پریشان ہوتا ہے۔ نادر اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، میری بیوی ہر روز کوئی نہ کوئی فرمائش کرتی رہتی ہے، میں تھک گیا ہوں اس کی بات مانتے مانتے، اب تو میرے پاس کچھ جمع کیے ہوئے پیسے بھی نہیں بچے، میں کیا کروں؟ اس کا دوست کہتا ہے کہ تم یہ ساری بات جا کر اپنی ساس کو بتاؤ۔ نادر اپنی ساس کے گھر جاتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے۔ اس کی ساس اسے ایک زبردست مشورہ دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں جو مشورہ دیا ہے تم بالکل ویسا ہی کرنا۔ نادر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں ویسا ہی کروں گا۔ نادر جب گھر آتا ہے تو نادیہ کہتی ہے کہ بتاؤ اب نئے گھر کا کیا ہوا، کب لے رہے ہو نیا گھر؟ نادر کہتا ہے کہ میں نیا گھر نہیں لے سکتا، نہ میں الگ رہ سکتا ہوں، اگر تم اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ نادیہ کہتی ہے کہ چلو جان چھوٹی اس آدمی سے۔ نادیہ خوشی خوشی اپنا بیگ پیک کرتی ہے، وہ اپنی ممی کے گھر چلی جاتی ہے۔ جب وہ اپنی امی کے گھر جاتی ہے تو کچھ دن تو ادھر اچھے سے رہتی ہے۔ ایک دن وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آج کھانے میں کیا بنایا ہے؟ اس کی ماں کہتی ہے کہ کھانے میں دال چاول بنا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ دال چاول تو مجھے بالکل پسند نہیں، آپ تو ہر روز دال چاول بنا کر رکھ دیتی ہیں۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ اگر یہاں رہنا ہے تو دال چاول ہی کھانا پڑے گا۔ پھر نادیہ آرام سے اپنے کمرے میں پنکھا چلا کر سو رہی ہوتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ پنکھا بند کر دو، تم ہر وقت پنکھا چلاتی رہتی ہو، ہمیں بل بہت زیادہ آ جائے گا۔ نادیہ کہتی ہے کہ مجھے اس کی عادت ہے، میں اپنے گھر میں اے سی میں رہتی تھی، یہاں آپ مجھے پنکھا بھی نہیں چلانے دیتی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہاں رہنا ہے تو سب برداشت کرنا پڑے گا۔ کچھ دن بعد نادیہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں، مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ نادیہ کی ماں کہتی ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں جو میں تمہیں شاپنگ کے لیے دوں۔ نادیہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر میں جب چاہے جو چاہے لے سکتی تھی، آپ تو مجھے اتنے پیسے بھی نہیں دے رہی کہ میں کچھ اپنے لیے خرید سکوں۔ نادیہ کی ماں کہتی ہے کہ یہاں رہنا ہے تو ایسا ہی چلے گا۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں اور نادیہ آرام ہی کرتی رہتی ہے۔ نادیہ کی ماں کہتی ہے کہ اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو تمہیں گھر کا کام کرنا پڑے گا، سارا دن تم بیٹھی رہتی ہو، مفت میں بیٹھ کے میں تمہیں نہیں کھلا سکتی۔ نادیہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر میں کوئی کام نہیں کرتی تھی، میرے شوہر نے مجھے بڑے نازوں سے رکھا تھا، وہ تو مجھے کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتا تھا۔ تو نادیہ کی ماں کہتی ہے کہ پھر جاؤ اپنے گھر، اگر تمہارا شوہر اتنا ہی اچھا تھا
तो यहाँ क्यों रहती हो? जाओ अपने घर और हमें तंग मत करो। नादिया अपने शौहर को फ़ोन करती है, लेकिन नादिर उसका फ़ोन नहीं उठाता। नादिया बार बार अपने शौहर को फ़ोन करती रहती है। फिर नादिर उसे फ़ोन करता है और कहता है कि बार बार फ़ोन करके परेशान मत करो। नादिया कहती है कि मेरी बात सुनिए, मैं घर आना चाहती हूँ, आप प्लीज़ मुझे आकर ले जाएं। नादिर कहता है कि मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता, अगर तुम्हें आना है तो तुम खुद से आ जाओ। नादिया दौड़ी चली जाती है। नादिया जब अपने घर पर जाती है तो बहुत शर्मिंदा होती है। वो नादिर से माफ़ी मांगती है और कहती है कि आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मैंने आपकी कदर नहीं की। ये बात तो सच है कि इंसान की शक्ल और सूरत नहीं, उसका दिल देखना चाहिए। मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगती हूँ। नादिर उसे माफ़ कर देता है और खुश हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो मिला है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नाशुक्रा इंसान अल्लाह को नाराज़ कर देता है और फिर उससे वो नेमतें भी छीन जाती हैं जो उससे हासिल होती हैं। इसीलिए हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो।